اس تفصیل کو فی الحال میں ترک کرتا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے ناموں اور صفات کا علم ہمیں ہونا چاہیے، اور جب ہمیں علم ہوگا تو اس کے تقاضے ہماری زندگی پر اثرات چھوڑیں گے. ہاں، یہ بطور تمہید علامہ ابن قیم ہی کی بات کو میں پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہوں اور ان ناموں اور صفات کا نتیجہ ظاہر نہ ہو، ناممکن ہے. آپ اور ہم ایک چھوٹی سی چیز جانتے ہیں. فرض کیجئے کہ ایک آدمی ٹیچر ہے، وہ کلاس کے باہر کھڑا ہوا ہے، اس کی کلاس میں اس کے بچے یا کلاس کے اندر ہے، شرارت کر رہے ہیں. تو کیا مانا جاتا ہے؟ اگر کلاس میں ٹیچر موجود ہے اور بچے شرارت کر رہے ہیں تو کیا مانا جائے گا؟ کہ اس ٹیچر میں کمی ہے، خامی ہے، اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کر پاتا، ڈسپلن مینٹین نہیں کر رہا ہے، تو وہ ٹیچر ہونے کے لائق نہیں ہے، یا اس کے اندر صلاحیت کی کمی ہے نا. اب اللہ رب العالمین رقیب ہے، نگراں، علیم ہے، علم والا، سمیع ہے، سننے والا، دیکھنے والا، انصاف کرنے والا. کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں ظلم ہو، گناہ ہو، طاقتور کمزور پر زیادتیاں کرے، اس کا حق چھینے اور اللہ یوں ہی چھوڑ دے؟ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا مانے تو وہ اللہ رب العالمین کو عیب والا مان رہا ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ ہم صبح شام کہتے ہیں، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام تعریفوں کا حقدار ہے، اس ہر خوبی کامل ہے. اگر کوئی طالب علم کو استاد کچھ شرارت کر رہا ہے تو استاد کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو. باپ بیٹے کو یا استاد شاگرد کو کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ خبر دے رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. صرف خبر دینا مطلب ہے؟ دھمکی ہے. میں دیکھ رہا ہوں تم شرارت کر رہے تو تم کو ابھی دیکھتا ہوں، چھڑی مارتا ہوں یا سزا دوں گا، ہے نا. اللہ رب العالمین قرآن میں باجا باجا کہتا ہے کہ تمہارے جو بھی عمل ہے اللہ اس سے خبیر ہے، تمہارے دل کے بھید کو جانتا ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے. اللہ ہر چیز سے واقف ہے. بار بار کہا، کیوں کہا؟ کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے کا تقاضا ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ شدید الانتقام ہے، ذو البطش شدید، مضبوط پکڑ والا، سخت پکڑ والا ہے. وہ چھوڑے گا نہیں، جب پکڑے گا تو تمہارے جرائم، اگر جرائم کا گڑھا، یہ اس کی رحمت ہے، حلم اور بردباری ہے کہ تم کو چھوٹ دے رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حق میں یہ ناممکن ہے کہ اس کے نام اور صفات کو ہم مانیں اور اس کے نتائج کو نہ مانیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا انکار کیا، اس پہ مذمت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر اور نہی کو سے معطل قرار دیتا ہے، اس کے ثواب و عقاب کو نہیں مانتا. یعنی جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا، اللہ نے اس کا رد کیا اور کہا کہ اس عقیدے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ کی طرف ایسی چیز کو منسوب کر رہا ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، اس کی ذات اس سے منزہ ہے، اور اس نے اللہ پر برا حکم لگایا. اور یہ وَأَنَّهُ بِذَلِكَ کہہ رہے ہیں کہ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس قسم کی باتوں کی، غلط باتوں کی نسبت کرتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس کی عظمت اور ہیبت کو پہچانا نہیں، نہ ہی اس کی ویسی تعظیم کی جیسے اللہ کی تعظیم کا حق تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا انکار کرنے والوں اور رسالت کو، رسولوں کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کہا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی نبی نہیں بھیجا، رسول نہیں بھیجا اور کتابیں نازل نہیں کی، تو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، کہ انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے، جب کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز کسی بشر پر نازل نہیں کی، رسول پر کوئی چیز نازل نہیں کی. جو لوگ ایسا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی. اس کا مطلب اللہ کی عظمت و کبریائی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا دین، اپنی ہدایت، اوامر اور نواہی کو نازل کرے. یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، ہمارے ساتھ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کے ہادی ہونے کا تقاضا ہے،
اس کی قیومیت کا تقاضا ہے کہ بندوں کے نظام کو چلانے کے لیے ان کو قانون اور نظام و شریعت دے. تو جیسے اس نے کھانا پینا دیا، یہ ہماری ضروریات ہے، یہ شریر کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس نے روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہدایت نازل کی اور انبیاء کو مبعوث کر کے اس کے ذریعے سے کتابیں اور شریعتیں ہم تک پہنچائی. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کچھ اتارا نہیں، کچھ دیا نہیں، تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا وہ انکار کر رہا ہے، اس کے احسان کا، اس کی ربوبیت اور انتظام کا انکار کر رہا ہے کہ جو رب نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کا انتظام کیا وہ اس کا رد کر رہا ہے.